بس جیسے آپ نے دوسری بار پڑھا نا کہنے سے، اپنی عادت بنائیں کہ بغیر کہے پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں، کہنا نہ پڑے. ٹھیک ہے جی. صبح ماشاءاللہ سب نے ناشتہ کیا ہے، تو مولوی صاحب نے کیا تو نہیں کر لو، ناشتہ بغیر کیے ہی کر لیندے ہو. اللہ تے اللہ دے رسول دا نام لینا پوے تو تانوں کہنا پیندا ہے. ٹھیک ہے جی. ناشتہ کسی نے نہیں کہا. اچھا پچھلی چھوٹی عید پہ ماشاءاللہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے. مولوی صاحب نے کہا تو نہیں تھا نئے کپڑے سوالو، وہ تو کیا بھی کسی نے نہیں، آپ ہی سارے نہیں سوال. یہاں کیوں کہنا پڑتا ہے؟ اللہ حضرت نہ ہم یہاں ناشتہ کرنے آئیں، یہ ضرورت ہے ناشتہ اس وجود کی حضرت جی. ٹھیک ہے جی. نہ ہم یہاں نئے کپڑے پہنے، اس کا مطلب یہ نہیں کوئی عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنے گا تو عید نہیں منا سکتا ہے. یہ سب ضرورتیں ہیں، لیکن یہ مقصد ہے حضرت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ضرورت یاد ہے، مقصد بھول گیا ہے. ضرورت یاد ہے، مقصد بھول گیا ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں، کوشش فرمائیں کہ کہنا نہ پڑے. اور وہی پاکستان والوں کیمرہ لگا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات جائے. یہ میری بات لکھ لینا ہے اس کو کہیں. جس دن آپ اس لیول پہ آ گئے کہ آپ کو کہنا نہ پڑے تو اس دن پھر آپ کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے. جتنی دیر آپ یہاں پہ کھڑے ہیں نا کہ آپ کو درود کے لیے کہنا پڑے، آپ کو سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑے، آپ کو ذکر کے لیے کہنا پڑے، تو پھر حالات نہیں بدلیں گے. بڑے بڑے دانشور نام نہاد، میں نام نہاد دانشور کہوں گا ان کو، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے چینل، بڑے بڑے پروگرام، بڑی بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ بیٹھ کے کیچڑ اچھال رہے ہیں. وہ کہتا ہے اس نے اس طرح نہیں کیا اس لیے اس طرح ہوا. وہ کہتا ہے اگر وہ اس طرح کر لیتا تو کبھی اس طرح نہ ہوتا. لیکن اصل بات سارے چھپا رہے ہیں حضرت. اصل بات سارے چھپا، اور وہ اصل بات کیا ہے؟ وہ قرآن بتا رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ کہتے ہیں اور جو میرے مفہوم آیا مبارکہ کا، وہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. ٹھیک ہے، اصل وجہ ہے. اور ہم نے ذکر سے منہ، آج ہماری ابتدا فجر سے نہیں ہوئی، آج ہمارے دن کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے نہیں ہوا، آج ہم نے اپنے دن کا آغاز سجود سے نہیں کیا، آج ہماری صبح کی ابتدا درود سے نہیں ہوئی ہے. تو پھر یہی ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ کیوں کوس رہے ہو بیٹھ کے حضرت ان کو؟ کوئی اس کا قصور نکال رہا ہے، کوئی ہم اپنا قصور کب دیکھیں گے حضرت؟ کیا ہمارا کوئی قصور نہیں آپ کے خیال میں؟ بلکہ سارا قصور ہی ہمارا ہے حضرت. کیونکہ کہہ دیا گیا جیسی عوام ویسے حکمران ہے. پھر کیوں کوستے ہو ان کو حضرت؟ خود کو کوسو حضرت. ہمارے کام ہی اس طرح کے ہیں کہ ہمیں ایسے حکمران ملے ہیں حضرت. اگر ہمارے کام ٹھیک ہوتے تو ہمیں بھی اچھے حکمران مل جاتے. اس لیے حضرت جس دن آپ اس لیول پہ آ گئے آپ کو کہنا نہ پڑے، آپ خود ہی پہلی بار ہی، تو پھر سمجھیے گا آج سے آپ کے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ میاں محمد بخش فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردہ. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردہ، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردہ. ہمارے مقدر میں ہار اس لیے لکھ دی گئی ہے حضرت، ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. ہم اب درود نہیں پڑھتے. چلیں حضرت جی بڑی دور سے آئے ہیں، بارش میں آئے ہیں، اور خوشامد تو بالکل نہیں کرنے آئے ہیں، اور نہ ہم نے کبھی کی ہے، اور نہ اللہ کبھی وقت لائے کہ کرنی پڑے. اور خوشامد نہیں بیڑا گرک کیا ہے حضرت. آپ کا بیڑا گرک ہونے میں صرف آپ ہی کا ہاتھ نہیں، ہمارا بھی بڑا ہے حضرت. کیونکہ کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. خوش آمد ہمیں اس موڑ پہ لے آئی ہے. خوش آمد سارا قصور، بس سارا قصور ہی ہمارا ہے. جیسی عوام ویسے. میں ایک سوال کروں گا اور آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جی مجھے اونچی جواب دینا، میں یہاں کسی کو ذلیل تو نہیں کرنے آیا، میں تو اپنی ڈیوٹی کرنے ہیں، بس جواب دل میں دینا ضرور ہے. ماشاءاللہ 4 بج گئے ہیں جی.
ٹھیک ہے جی 7:20-21 پہ اسلامی کے حوالے سے دن ختم ہونے کو ہے حضرت، ٹھیک ہے جی، انگلش دن 12 بجے کے بعد ختم ہوگا، اسلامی کا اذان مغرب کے ساتھ ختم ہو جائے گا، نیا دن شروع ہو جائے گا۔ سچ سچ بتانا جی، دل میں ایک بندہ بھی اونچی جواب نہ دے، دل میں صبح سے لے کر اب تک کتنی بار اللہ کو یاد کیا؟ صبح سے لے کر اب تک کتنی بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک کتنا قرآن پاک تلاوت کیا ہے؟ آخری سوال میں سچ سچ بتانا ضرور دل میں، قرآن پاک کو دیکھے ہوئے کھولے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا؟ تو پھر حکمرانہ نو روندے ہو حضرت، خود کو رو حضرت، یہ میرا قصور ہے، میں نے بے وفائی کی۔ اللہ ادھر سے تو بھی آواز آ رہی ہے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ اس لیے حضرت وقت بھی کیونکہ بارش کی وجہ سے ہم کافی لیٹ ہو گئے، کرنے کو باتیں بہت ہیں، لیکن اب اصل بات کرو، بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا، اب اصل بات کرو، اور وہ یہ ہے کہ اپنی نمازیں پوری کریں، ہم اپنی نمازیں پوری کریں۔ جو اسپیشل حضرت جی نمازی ہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، یہ صرف آ کے نماز پڑھ کے چلے نہ جائیں حضرت، یہ مسجدیں غیر آباد ہونے میں ہمارے نمازیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس دفعہ حضرت اللہ نے توفیق عمرہ عطا کر دی، پھر انہوں نے کیا آ جا، وہ یکم رمضان میری واپسی ہوئی ہے، تو میں اب کہیں ذرا شفٹ ہو گئی ہوں، وہ میں نا پہلے دن فجر پڑھنے کے لیے نا ذرا اپنے آپ کو چھپا کے تھوڑا سا گیا، میرا ہاتھ پیچھے چوتھی پانچویں کو اتنی صف ہوگی، میں بیٹھا، وہ ظاہر ہے جی یکم رمضان المبارک تھا، لوگوں میں جوش تھا، ولولہ تھا، جی پہلا روزہ ہے، پہلی سحری ہے، پہلی فجر ہے، وہ لوگ آئے، اور ہوا کچھ اس طرح کہ وہ جو تھوڑے پرانے نمازی تھے نا، ان کی جگہ جاتی رہی ہے، وہ بیٹھ گئے لوگ، میں بیٹھا تھا، تو دو حضرت جی نمازی نا، ان میں سے ایک کیا کہہ رہے ہیں، میں دیکھا آگے میری جگہ مان لی، سارا سال میں تھے نماز پڑھنا، مجھے بڑا دکھ ہوا یار، اس بندے کو کوئی خوشی نہیں کہ اللہ کے گھر میں رونق لگی ہے، اس کو اس بات کا دکھ ہے کہ میری جگہ جاندی رہی ہے۔ یہ نمازیوں کا حال ہے، ان کو خوشی کوئی نہیں کہ آج اللہ کے گھر میں رونق لگی ہے، آج اللہ کا گھر بھی بھرا ہے حضرت۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ مسجد کی خوبصورتی ان ٹیلوں سے ہے؟ اقبال نے تو کہا تھا، نا خوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو۔ ٹیلے ہیں، قالین بڑے مہنگے ہیں، نمازی کوئی نہیں ہے، نمازی کوئی نہیں۔ مسجد کی رونق نمازیوں سے، ٹیل نہ ہوگی مسجد پھر بھی مسجد ہی ہے، مہنگے قالین نہیں ہوں گے مسجد پھر بھی مسجد ہی ہے، چلر نہیں لگے ہوں گے مسجد پھر بھی مسجد ہی ہے، لیکن اگر حضرت نمازی نہ ہوں گے تو مسجد پھر مسجد نہیں ہے۔ میں نے سر پکڑ دیا، میں نے کہا او ایک ہی۔ اچھا حضرت دوسرے کی بات سننا، وہ اس کو آگے سے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، ایویں فصلی بٹیرے نے اج گئے تو کل گئے ہی پھر اتنے رڑ جانا ہے، نہ ان کو لوگوں کے آنے کی خوشی، نہ ان کو لوگوں کے جانے کا دکھ حضرت، ان کو خوشی تو صرف اس بات کی خوشی کہ میں پھر پہلی صف سے واپس آ جانا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اللہ انہیں یہ چاہیے تھا جتنے نمازی آہستہ آہستہ جاتے گئے نا، ہم ایک ایک کے پاس جاتے، جا کے پاجی پہلی سحری بھی آئے ہو، دوجی بھی آئے ہو، تیجی بھی آئے ہو، ان کو چھڑ چھڑے جانا، کوئی نہیں گیا۔ ہم اس بات پہ خوش تھے کہ مجھے میری جگہ واپس مل گئی ہے، نہیں حضرت، اسی رال مل کے اجاڑے ہے سارا باغ حضرت، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا حضرت؟ نہیں حضرت جی، اپنی نمازاں پوریاں کریے، اور اسپیشلی میں نمازیوں سے مخاطب ہوں، حضرت جی دعوت دو، کلیاں نماز پڑھ کے نہ ٹر جاؤ، دعوت دو، لیکن یاد رکھنا دعوت دینا کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا، اور پڑھ لے تم ہی کدی نماز لے انج پڑھ بیٹھا ہوں،
اور تو کدوں شروع کرنیاں نے یہ کر بیٹھا شروع نہیں ہے. اس میں عاجزی ہو، اس میں انکسار ہو، اس میں محبت ہو، ذلیل تو نہیں کرنا کسی کو. اور قربان جاؤں حضرت جی، یہ جس کو ہم نے اجاڑا ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے یہ باغ لگایا تھا. لکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ میں تھے، ایک لکڑ آیا آگے عرض کرتا ہے حضرت آپ کا بیان آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگلوں میں بھی اثر کرتا ہے؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. کتنا درد تھا لوگوں میں حضرت ہیں. اور ہم وہ منحوس لوگ ہیں، ہم کسی کو غلط راستے پہ دیکھیں نا چنگا ہوا ہے جی ہونا چاہیے نا. اللہ کے بندے کسی کو روک نہیں سکتا، کم از کم دعائی کر دے کسی کے لیے. کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ کیا بول رہا ہے تو ہیں. اور یاد رکھنا حضرت جی، کسی کے لیے دعا، کسی کی بیٹے کے لیے دعا، کسی کی بیٹی کے لیے دعا، آپ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا ہے، آپ کی اپنی بیٹی کے لیے دعا. میں خود اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے انتہائی پریشان ہوں. روز سفر ہے، نہیں وقت ملتا ان کی طرف، بہت پریشان ہوں میں حضرت. اور میں نے ایک دن اپنی اس پریشانی کا اظہار اپنے شیخ کے سامنے بھی کیا. میں نے عرض کی میں حضور بڑا بیٹا 12 سال کا ہو گیا، ماشاءاللہ بیٹی 9 سال کی ہو گئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں تربیت کے حوالے سے ہیں. مجھے آگے سے فرمانے لگے سلیمان پھر تو چاہنا ہے کہ تیرا منڈا نیک ہو جائے؟ میں حضرت جی میں کی سارے چاہتے ہیں. فرمانے لگے تو چاہنا ہے کہ تیری تھی نیک ہو؟ میں حضور میں نہیں سارے چاہتا. فرمایا پھر کوشش کر لوکاں دے نیک ہو جان، تیرا آٹومیٹک ہی نیک ہو جائے گا. کوشش کر لوکاں دیاں تیاں چنگے راہ پا دے، تیری آٹومیٹک ہی پہ جائے گی. اس دن سے پھر میرے دل کو سکون آ گیا حضرت. کسی کے لیے دعا آپ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا ہوگی، کسی کی بیٹی کو برے یا غلط راستے پہ دیکھ کے اس کے لیے کی گئی دعا آپ کی اپنی بیٹی کے لیے ہوگی. تو باقی تو میاں صاحب نے کہا نا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، ایک دن سجنا بھی مر جانا حضرت. ہمارا مسلک ہی دعا کا ہے، ہمارا مذہب ہی دعا والا ہے، محبتوں والا مذہب ہے حضرت. درد والے لوگ تھے. حضور 3 نوجوان شراب پیتے ہیں، روز ان کو سمجھاتا ہوں، شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے، آپ جائیں ہو سکتا ہے آپ کے جانے سے سمجھ جائیں. حضرت نے پگ باندھی، اپنا چہرہ مبارک چھپایا، گھوڑی نکالی، جو جگہ بتائی تھی آپ وہاں تشریف لے گئے، کیونکہ حضرت نے خود کو چھپا رکھا تھا. انہوں نے سمجھا کہ شاید پولیس کی ریٹ پڑ گئی ہے، وہ اٹھ کے بھاگنے لگے. آپ نے فرمایا بیلیو نہ سونا، ڈرو نہ میرے کو، تسی ایتھے پیندے ہو، میں اتھے کلہ ہی پینا تے کلیاں پین چ کی مزہ ہے. میں کہا چلو وہ پیندے نے رل پیاں گے، پین دا مزہ آئے گا. بھائی انما الاعمال بالنیات، آپ کی مراد وہ شراب تو نہیں تھی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آپ کی مراد تو وہ نہیں تھی، آپ کی مراد تو وہ تھی وہ شراب جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. اللہ اکبر ہے، زندہ زندہ، جس کے لیے اقبال بھی کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. آپ کی مراد تو وہ شراب تھی نا جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا حضرت جی خوش آمدی، جی آیا نو، لیکن یہ ہے کہ آج محفل نہیں لگے گی، محفل کل لگے گی. فرمایا کیوں بھائی، مہمان ہوں، اس طرح تو نہ خالی لوٹاؤ. اس کی حضور شراب ختم ہو گئی ہے، اور ہم جس سے لے کے آتے ہیں اس نے کہا بس دن میں ایک بار، دوسری بار نہیں آنا کوئی بھی. تو حضرت معذرت کل دوبارہ آئیے، ہم انتظار کریں گے، پھر دور ہوگا. آپ نے فرمایا اچھا اتنی مشکل سے ملتی ہے، تو پھر کوئی ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی چل کے آ جایا کرے. وہ بڑے خوش ہوئے. حضور کو طریقہ ہے؟ فرمایا ہے. حضور دسو پھر. آپ نے فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، کہیں قریب ہی ہے. حضور تھوڑا آگے دجلہ بہہ رہا ہے. فرمایا جلدی جلدی غسل اور وضو کر کے آؤ. وہ اسی لالچ میں گئے کہ حضرت طریقہ بتائیں گے. جب واپس آئے حضرت نے اپنی چادر بچھائی، فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دساں گا. وہ حضرت اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. ہم تو حضرت کیا، ہم تو بے توجہی سے کہتے ہیں، ہم تو اس کو تکبیر پھیرتے ہی نہیں ہے حضرت. یہ تکبیر ہے، پھر تکبیر. تو کچھ نہیں، اللہ اکبر. تو کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر. تو کچھ نہیں، اللہ اکبر.
تیری آنتوں میں پخانہ ہے، تیرے مثانے میں پیشاب ہے، تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، تیرے منہ میں تھوک ہے، تیری رگوں میں خون ہے، تیرے پتے میں سفرا ہے، تیری تلی میں صدا ہے، گندیا تو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، تو کچھ نہیں، تو گند ہے، تو گند ہے، تو کچھ نہیں۔ اللہ نے تجھے عزتیں دی ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تیرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے عزتیں دی ہیں۔ کیوں اکڑتا ہے؟ کیوں اکڑتا ہے تو؟ اللہ اکبر، لیکن پتہ ہی نہیں کسی۔ اللہ اکبر کئی آنے ہیں، ڈگی آنے ہیں، کبھی اللہ اکبر کو خود پہ طاری نہیں کیا، ہیں جی؟ اللہ اکبر ہیں وہ مرحلہ، پھر آگے ثنا، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، پتہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ رجی ترجمہ تو دور گیا، ادائیگی ٹھیک کوئی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ، مطلب ہی بدل دیا سارا۔ وہاں اللہ پہ کھڑا زبر ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، با کے ساتھ حلیف ہے، وتبارک اسمک، پھر آگے وتعالی جدو کا پڑھتے ہیں سارے، ہیں جی؟ مفہوم ترجمہ تو دور گئی، ادائیگی نہیں ٹھیک آتی ہے۔ فیس بک ادھر جی بابے ہونے بھی چلانی سیکھ لئی ہے، انسٹاگرام پہ سب کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، نہیں سیکھا تو یہ نہیں سیکھا تو میں تو کہتا ہوں حضرت آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اس کا اتنا مزہ ہے حضرت، بار بار سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیری، آگے جانے کو دل نہیں کرتا، اس کا اتنا لطف ہے حضرت۔ پھر آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن حضرت جی وہ پڑھ رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم۔ کتنا مزہ آتا ہے حضرت، بندہ اللہ کے سامنے تھلے ہو جاتا ہے، جڑا بندہ کسی سامنے تھلے نہیں ہوندا ہے، تو کہندا کہ یہ سبحان ربی العظیم، لیکن ادھر بھی اسی طرح ہی ہے، تاریخ کرتے کوئی نہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر، سجدے میں پچھوں حضرت جنید بھی سجدے چلو، اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم تیرے بندے سن، میں تیری بارگاہ چ لیا کے کھلار چھڑے نے، جنید دا نہیں کام سی، تو جان تیرے بندے جان لکھا ہے سر سجدے میں رکھنے سے پہلے تو تینوں شرابی تھے، لیکن سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے تینوں اللہ کے ولی ہو چکے تھے۔ اللہ یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ بارگاہ اس طرح کی ہے نا، درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نہیں، اتھے آنے والا نہیں کدی کو خالی گیا ہے۔ وہ ہمیں کہہ رہا ہے خالی نہ ٹورو تو آپ خالی ٹور دے گا، وہ ہمیں کہہ رہا ہے خالی نہ لوٹاؤ، وہ ہمیں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وہ ہمیں کہتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیا خود خالی لوٹا دے گا؟ تو کدی مانگتے صحیح آگے، بلکہ میں تو پھر میں پھر نمازیاں لی واپس آ جا، ہمیں تو حضرت آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا ہے، کہیں تو مسجد بھی آن جانے ہیں، پتہ نہیں بڑا سان کرنا آنڈے دیں، اینجا ہی تے آنے ہیں مسجد، اینجا ہی تھا مسجد، تینوں نہیں پتہ تو کتنے آیا ہے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے لکھا ہے، وضو فرما کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ زرد ہو جاتا، لوگ عرض کر دے مولا ایک ہی، فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا رہے، اتنے سانوں حضرت آج تک مسجد چانا کوئی نہیں آیا ہے، چودھری بن کے تے آنے ہیں، تو باقی پھر وہ تو کہندے نے نا حضرت جی، اقبال نے کہا نا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، تو کی جائے میں ایک تینوں ٹھڑ پیڑ پوے تے تینوں طور پر بھول جان، ایک تیری داڑھ چ پیڑ شروع ہو جائے تیرا سارا چودھری پونا نکل جائے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم سب اس کے لیے باقی بتانے آزری۔ حضرت ہمیں تو مسجد میں آنے کا طریقہ آج تک نہیں آیا، حضرت آتے کیسے ہیں ادھر؟ میں ہاتھ جوڑوں گا
حضرت جی بٹ جٹ میر رائی گجر جو بھی ہے وہ انہوں باہر چھڑ کے آیا کرو، ایسے صرف فقیر بن کے آیا کرو. اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس دن تم نے فقیر بن کے اس کے گھر میں آنا شروع کر دیا تمہیں فیصلہ باد کی نہیں تمہیں زمانوں کی بادشاہیاں دے گا. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. جانتے نے سائل یہ انداز ہوتا ہے سائل کا. ایسے آیا جاتا ہے مالک کے گھر میں. مسجد تو چھوڑو، حضرت حج کے ایام ہے، حضرت مالک بن دینار حج کے لیے چلے، سواری پیش کی گئی، حضرت مالک بن دینار پیدل ہی چل پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور سواری پہ نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا نہیں پیدل جاؤں گا. عرض کی حضور بڑا طویل سفر ہے، کیسے پیدل کریں گے؟ سواری پہ بیٹھیں. فرمایا سواری پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا بھاگا ہوا غلام جب مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ بیٹھ کے جانا چاہیے. ہمیں تو حضرت آج تک اس کے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا ہے. کبھی بندہ بن کے نہیں آئے، کبھی فقیر بن کے نہیں آیا ہے. کبھی گجر آیا ہے، کبھی بٹ آیا ہے، کبھی جٹ آیا ہے، کبھی رائی آیا ہے. اور کس دن جو تو ہے وہ بھی تو بن کے آنا. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ. اور لوگوں تو ہی سارے ہی اللہ دے فقیر ہو. واللہ غنی حمید. جو تو ہے وہ تو بن کے نہیں آیا ہے. یہ تو عارضی علامتیں ہیں. وجعلنا بینکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تو ہے وہ تو بن کے نہیں آیا. کیا بن کے آ گیا تو؟ اس لیے کیا ہوا پھر؟ زمانے لنگ گئے، متھیاں تے نشان پہ گئے، خالی دے خالی.